جناب ان سے میری گزارش ہے، ان کو گزارش ہے کہ الٹے ہاتھ کو نشست سے کافی خالی ہے وہ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں پروفیسر عظیم آبادی کو کہ وہ آ کر اپنی نظم پڑھیں۔ حضرت صاحب تشریف لائیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا جناب خلیل قریشی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ لیبر بیورو کے جناب خدا بخش لاسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ESF کے صدر جناب ساتھی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ الٹے ہاتھ پر ساتھیوں کے لیے نشستوں کا انتظام ہے، میری گزارش ہے کہ ذرا ساتھیوں کے لیے نشستیں خالی کر دیں الٹے ہاتھ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بے نظیر ہے، تصویر ذوالفقار ہے، تو بے نظیر ہے، تو رہنمائے قوم ہے، بدر منیر ہے، تو رہنمائے قوم ہے، بدر منیر ہے، تصویر ذوالفقار ہے، تو بے نظیر ہے، تو رہنمائے قوم ہے، تو بدر منیر ہے۔ تو نے دیا ہے قوم کو وہ جوش و ولولہ، تو نے دیا ہے قوم کو وہ جوش و ولولہ، تو نے دیا ہے قوم کو وہ جوش و ولولہ، پیغام انقلاب تیرا دل پذیر ہے، پیغام انقلاب تیرا دل پذیر ہے۔ ہر جا بلند نعرہ ہے اب زندہ باد کا، ہر جا بلند نعرہ ہے اب زندہ باد کا، حاصل تیرے وجود سے فتح نصیر ہے۔ کو دیکھ کے شستر ہے ایک جہاں، ان جرأتوں کو دیکھ کے شستر ہے ایک جہاں، تیری فراستیں ہیں کہ نور کثیر ہے، تیری فراستیں ہیں کہ نور کثیر ہے، تیرے خطاب میں تیرے عزم کبیر ہے، انداز تیرے سارے ہیں بھٹو کے یادگار، انداز تیرے سارے ہیں بھٹو کے یادگار، طرز خطاب میں تیرے عزم کبیر ہے، للکار سن کے خوف زدہ ہے ہر ایک عدو، للکار سن کے خوف زدہ ہے ہر ایک عدو، اور خوف بھی ہے ایسا کہ خوف خطیر ہے، اور خوف بھی ہے ایسا کہ خوف خطیر ہے، للکار سن کے خوف زدہ ہے ہر ایک عدو، اور خوف بھی ہے ایسا کہ خوف خطیر ہے۔ تو بطل انقلاب ہے بھٹو کی ہے شبیہ، تو بطل انقلاب ہے بھٹو کی ہے شبیہ، تو فتح کا نشان ہے دل کی صبیر ہے، تو بطل انقلاب ہے بھٹو کی ہے شبیہ، تو فتح کا نشان ہے دل کی صبیر ہے۔ تو نے شگاف ڈال دیا قصر ظلم میں، تو نے شگاف ڈال دیا قصر ظلم میں، تنصیر دشمنوں میں تیری مثل تیر ہے۔ تو نے شگاف ڈال دیا قصر ظلم میں، تنصیر دشمنوں میں تیری مثل تیر ہے۔ سایہ ہے تجھ پر رحمت رب جلال کا، سایہ ہے تجھ پر رحمت رب جلال کا، فتح و ظفر کا شعلہ نور بصیر ہے۔ بجرانیوں خلیق شمیم اور اندخان،
بجرانیوں خلیق شمیع اور انتخام، ہر کار کن نثار بجذب ضمیر ہے، ہر کار کن نثار بجذب ضمیر ہے، بجرانیوں خلیق شمیع اور انتخام، ہر کار کن نثار بجذب ضمیر ہے، وابستگی ہماری ہے بھٹو سے اے سام، وابستگی ہماری ہے بھٹو سے اے سام، مینار نور اب تو فقط بے نظیر ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں کراچی کے سیکرٹری اصلاح جناب اقبال یوسف صاحب کو کہ وہ آ کر آج کی تقریب کا آغاز کریں۔ خواتین شعبہ خواتین سندھ کی جنرل سیکرٹری جناب بیگم شمیم انڈی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ آج کی تقریب پاکستان پیپلز پارٹی کی 19ویں سالگرہ اور 20ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں وجود میں آئی، اور اس وقت ہمارے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور کے اس کنونشن میں اتفاق رائے سے چیئرمین منتخب کیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج جب اپنے 20ویں سال میں قدم رکھ رہی ہے تو اس دوران اس نے اپنے 3 ادوار مکمل کیے ہیں اور چوتھے دور میں اب یہ داخل ہو رہی ہے۔ پہلا دور 1967 سے 1971 تک ہے، یعنی وہ دور کہ جب ایوب آمریت کا مقابلہ کرنا پڑا، جب یحییٰ آمریت کا مقابلہ کرنا پڑا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ان ابتدائی 4 سالوں میں کراچی سے لے کر خیبر تک عوام کو ایک نیا انقلابی پروگرام دیا، ایک انقلابی معاشی منشور دیا، اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک جامع پروگرام دیا۔ اس پروگرام کے 4 رہنما اصول تھے اور ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور آج جب اپنے 20ویں سال میں پارٹی داخل ہو رہی ہے تو ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ بھٹوازم ان 4 رہنما اصولوں کے ساتھ اور ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے بھٹوازم ہمارا راستہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور میں جو کہ پہلا دور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو قید و بند کی، پابندیوں کی، ظلم و ستم کی اور بہت سی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، لیکن انقلابی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں عوام نے جیلے، اور شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں عوام نے پامردی سے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پروگرام کے مطابق جب پہلے الیکشن دسمبر 70 میں ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی، جبکہ اس وقت کے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے، اتحاد کے لیے اور اس عظیم مملکت کو، عظیم اسلامی مملکت کو دولت ہونے سے بچانے کے لیے اس وقت انتہائی کوششیں کی، اور مذاکرات کے ذریعے، سیاسی جدوجہد کے ذریعے، سیاسی بات چیت کے ذریعے بہت کوشش کی کہ ہم پاکستان دولت نہ ہو اور ہمارا ایک بڑا صوبہ ہم سے جدا نہ ہو۔ لیکن اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے اپنی ناقابل اندیشی سے، اپنے غیر سیاسی فیصلوں سے
अपने आमिराना रवैयों से अजीम इस्लामी मुमलिकत को चौथे नंबर की मुमलिकत बना दिया। बहरहाल ये एक अजीम अलमिया था और इसकी तफसील में हम जाएं तो काफी वक्त लगेगा। मैं मुख्तसरन आपके सामने दूसरे दौर पर आता हूं। जब दूसरा दौर हमारा 1971 से 5 जुलाई 1977 का है। ये वो दौर है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतहाई नामसाद हालात में पाकिस्तान की हुकूमत संभालनी पड़ी। ये वो वक्त था कि जब 5000 मुरब्बा मील का इलाका दुश्मन के कब्जे में था, 90,000 जंगी कैदी थे और मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। अवाम में मायूसी थी, बेएतमादी थी। ऐसे मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो को बुला के कहा गया कि खुदा के लिए आप हुकूमत संभालिए, आप सियासी हुकूमत बनाइए। शहीद भुट्टो ने उस वक्त इंतहाई मायूसी और नामसाद हालात में इक़्तिदार संभाला और उस बिखरे हुए पाकिस्तान को, उस रेजा पाकिस्तान को, मायूस अवाम को जमा किया और हमने फिर इस मुल्क को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने इस मुल्क को एक मुत्तफ़िका आइन दिया जो कि आज भी 1973 का लेकिन आइन कहलाता है लेकिन मुअत्तल है, इसलिए कि हम तरमीम शुदा आइन को 1973 का आइन तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक अवाम को वो सब कुछ देने की कोशिश की जो कि उस वक्त के नामसाद हालात से मुमकिन था। मजदूरों के लिए इस्लाहात नाफिज की गई, ज़राई इस्लाहात नाफिज की गई, तालीमी पॉलिसी नाफिज की गई, मईशत को मुस्तहकम और मजबूत बनाया गया और न सिर्फ ये बल्कि 5000 मुरब्बा मील का इलाका दुश्मन के कब्जे से वापस लिया, 90,000 जंगी कैदियों को बाइज्जत तरीके से लाए और बैरूनी जारियत को रोकने के लिए मुआहिदा शिमला एक ऐसा मुआहिदा है कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए वो उस वक्त जरूरी था किया और जिसका आज भी दुनिया की कौमें और खुद हमारे दूसरे ममालिक भी एहतराम करते हैं। फिर उसके बाद जबकि तमाम सूरत हाल थी, ये तमाम नामसाद हालात थे मुल्क में, उन्होंने शहीद चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो ने 1977 में एक साल पहले, देखिए जब हमारे अपने नारों के हिसाब से आपको बताता है, पहली मर्तबा आइन में ये शिक्र की गई है जो 1973 के आइन में कि इस मुल्क में तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। ये एजाज पीपल्स पार्टी को हासिल है कि उसने 1973 के आइन में हर तरह से पाबंदी उठाई गई, लगाई गई। इमाम काबा को यहाँ बुलाकर रूह परवर ईमानी मुजाहरे का ईमान का मुजाहरा किया गया और यही नहीं बल्कि गलतियों से पाक कुरान पाक हमारी हुकूमत का कारनामा है। सियासी फैसले अवाम की राय से, अवाम के मशवरे से किए। हत्ता के मुआहदा जब शिमला के लिए चेयरमैन जा रहे थे तो उन्होंने हर मकतबे फिक्र के वफूद को और नुमाइंदों को बुला के उनसे बात की और उसके बाद वो मुआहदा शिमला के लिए गए। बैनुल-अक़वामी फैसले करने के लिए भी उन्होंने अक्सर मंजूर आई और फिर उसके बाद किया। इस तरह न सिर्फ ये बल्कि जमहूरियत पर अमल करते हुए हमने तमाम सियासी पार्टियों को उनके प्रोग्राम के मुताबिक काम करने की इजाजत दी। एक साल कबल जमहूरियत हमारी इजाजत पे अमल करते हुए हमने इंतखाबात कराए। उस इंतखाबात के नतीजे में जो कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत धांधली का इल्जाम करार देकर एक साजिश तहरीक शुरू की गई जो एक बहुत बड़ी गैर मुल्की साजिश थी और जिसका आप सबको खूबी इल्म है। मैं यहाँ मुख्तसरन इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे तमाम दीगर मुकर्रीन ने बोलना है और मैं प्रोग्राम को फिर आगे भी लेके जाऊंगा। तीसरा हमारा नारा है सोशलिज्म हमारी मैशियत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इस्लाहात, हमारे माशी प्रोग्राम और उस वक्त के जो इक़दामात थे उन पर अगर गौर डालिए तो हमने अपने तीसरे नारे के ऊपर
अमल किया। ताकत का सरचश्मा आवाम है। इस नारे पर अमल करते हुए 7 मार्च के इंतखाबात हुए थे कि अवाम फैसला करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दिया। हमने अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया और अवाम से फैसला लिया, अवाम से मैंडेट लिया। लेकिन जो साजिश हुई, जैसा कि मैंने कहा, इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। और फिर उसके बाद जो अलमिया हुआ वो था हमारा तीसरा दौर, जो कि 5 जुलाई 1977 से लेकर 1 जनवरी 1986 और उसके बाद का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। ये हमारा जद्दोजहद का दौर है। 1 लाख से ज्यादा सियासी कारकुनों को जेलों में बंद किया गया। दुनिया में पहली मरतबा किसी सियासी पार्टी के 12,000 से ज्यादा अफराद को कोड़े लगाए गए। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा किसी सियासी शख्सियत के लिए, किसी सियासी जमात के लिए जिंदा जलकर अमर बुझाने की कुर्बानी की। पहली मरतबा सियासी मुखासमत और सियासी अदालत की बुनियाद पर इस मुल्क में जमा साल पार्टी के कारकुनों को फांसी पर चढ़ाया गया। यही नहीं बल्कि हर कदम पर, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, खुसूसन क्या कि माशाल्लाह तो सिर्फ लगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था और 9 साल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जबर तशद्दुद के जरिए कुचला गया। लेकिन यह भी एक तारीखी हकीकत है कि इक़्तिदार से महरूम हो जाने के बावजूद, उनके तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद, जालिमों और गासिबों के हर हद करने के बावजूद आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बड़े सगीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है। इस जद्दोजहद ने, इस 9 साला जद्दोजहद ने हमारे कारकुनों को न सिर्फ ये कि इस जुल्म तशद्दुद के दौर में, बल्कि मैं कहूंगा कि पट्टी से तपकर कुंदन बनता है, तो इस 9 सालों में ज़ियाउल हक ने हमें जितना जुल्म दिया, पार्टी के कारकुन और पार्टी उतनी ही मजबूत हो गई, उतनी ही निखर गई है। हम जहां खड़े हैं, आज का दौर 1971 के मायूस कुन दौर से ज्यादा मायूस कुन है। लेकिन अगर आज उम्मीद की किरण है जगन कायदे इंकलाब मिर्ज़ा बेनज़ीर भुट्टो, हम आज के हालात में हम ये जो तकरीर मुनक्कद कर रहे हैं, ये आज का दिन हमारे लिए यौम तजदीद अहद है। आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि वफाक पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए और मसावत पर मबनी गैर इस्तिसाली माशरे के क़याम के लिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीफ चेयरमैन कायदे इंकलाब मिर्ज़ा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में जद्दोजहद करते हुए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। करूंगा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर तो दोस्तों, और अब मैं दरखास्त करूंगा पीएसएफ के सदर जनाब साथी इसाक से कि वो आपसे खिताब करें। तो जो नाफिज की गई थी, जो गरीबों के फायदे के लिए हासिल की गई थी, उनको मलियामेट करने की कोशिश की गई और पीपल्स पार्टी की 6 साल जद्दोजहद को इस बुरी तरह खत्म करने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी आज उन अपनी सलाहियतों और अपने कारनामों को इस अंदाज से बयान कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो कारनामे आज कोई शख्स ऐसा नहीं जो वाकिफ ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद और वजीर आजम पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को वो अनमोल तोहफे फराहम किए कि जो आज एशिया की तारीख में किसी भी मुल्क को मैसर न आ सके हूं। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इस
کو چلا رہے تھے تو اس وقت بھی سازشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لیکن ان سامراجی آقاؤں، بیوروکریسی کے افسروں اور فوجی جنرلوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار سے ختم کرنے کے بعد ہمارے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا۔ لیکن شاید وہ یہ سمجھے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کو شہید کرنے کے بعد وہ مسلم لیگ جیسی قیادت فراہم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نامساعد حالات، کوڑوں، پھانسیوں، سزاؤں اور بے شمار کارکنوں کی قربانیوں کے باوجود آج بھی زندہ اور جاوید ہے۔ آج ہماری قیادت قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وہ صاحبزادی کر رہی ہے، جن پر پاکستان کے 9 کروڑ عوام غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنی قائد آن صاحب بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اس ماشاء اللہ دور کو اور اس ماشاء اللہ گنڈوں کے ہاتھوں انہوں نے اپنی جدوجہد کو روکا نہیں، بلکہ وہ اسی جوانمردی کے ساتھ اس ماشاء اللہ امریکی سامراج کا مقابلہ رکھتی رہی۔ مجھ سے کہا گیا کہ ٹائم کم ہے، تو میں اپنا ٹائم ختم کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں سے، پارٹی کے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کا انتہائی شکریہ ادا کرتی ہے، اور میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے آپ لوگ کو باور کراتا چلوں کہ ہمارے 2 کالجوں، اردو آرٹ کالج اور جامعہ کراچی پر اسلامی جمعیت طلبہ کے گنڈوں نے جس طریقے سے وار کیا ہوا ہے، میرے خیال آپ تمام دوست واقف ہوں گے کہ جامعہ کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے گنڈوں نے ہمارے تمام نوٹس بورڈ، ہمارے ورکروں کو ضبط کیا۔ اردو آرٹ کالج میں ہمارے بے تحاشا دوست جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، ان کو کالج آنے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ تمام لوگوں کو اس اجلاس سے، یوم تاسیس کے اجلاس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں اور کالجوں اور تعلیمی اداروں کا جو تقدس ہے وہ بحال کیا جائے۔ شکریہ۔ کی خوشحالی کے لیے وہ پروگرام تھا، طالب علموں کے لیے وہ پروگرام تھا، اس قوم کی خوشحالی کے لیے وہ پروگرام تھا، اس ملک میں مساوات قائم کرنے کے لیے وہ پروگرام۔ اس ملک سے غربت طیب خان جب جانے لگا تو اپنے ہی آئین کو اس نے توڑا۔ اس کے آئین میں 62 کے میں یہ تھا کہ جب صدر جائے گا تو اقتدار دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اس طریقے سے تمام جو ادارے تھے وہ مستحکم نہیں تھے، اسٹیٹ مشین بھی اتنی طاقتور نہیں تھی، اور ہم نے وہ لڑائی لڑی اور سیکھ نے اکثریت حاصل کی، مگر ان فوجی جنرلوں نے اپنے آقاؤں کو، امریکی سامراج کو، جو کہ جدید نوآبادیاتی دور کا حکمران ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس ملک کو تلف کر دیا، اور جو ملک بچا جناب صدر، میری بہنوں، میرے دوستوں، مزدوروں، طالب علموں، نوجوانوں اور ساتھیوں، میں تعزیت بنا رہے ہیں اس زمانے کے حالات سے جب چیئرمین شہید اسی نسل کا جنرل ضیاء الحق ملک پر حکمرانی کر رہا تھا، اور ان کا استبداد، ان کی زیادتیاں، ان کا ظلم مزدوروں پر، کسانوں پر، طالب علم، آج کی قیادت میں یہ بھانکتے ہوئے کہ سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنا ڈالی جائے اور ملک کے مظلوم عوام کو، ملک کے مظلوم طبقات کو مختصر سے عرصے میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی بنا رکھی،
اور بڑے جابر اس ملک کے سب سے بڑے غاصب کے ساتھ آپ کے اتحاد اور آپ کی یکجہتی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے قافلے کی روح رواں مثل نذیر بھٹو، اور وہ وقت دور نہیں، اور آپ یقین کریں کہ ملک کی سب سے بڑی طاقت مزدور کی طاقت ہے، ملک کی سب سے بڑی طاقت کسان کی طاقت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت میں چھوٹی قیادت اور چھوٹے کارکنوں میں یکجہتی رہی، ایک دوسرے کے درمیان عزت و احترام رہا، تو کوئی وجہ نہیں کہ ضیاء الحق کو ہم اور آپ اپنے اتحاد سے مثل نذیر بھٹو کی قیادت میں بگائیں گے۔ دوستو، آج پورے ملک میں مزدور برطرف کیا جا رہا ہے، آج پورے ملک میں بے روزگاری عام ہو رہی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیج، جو مزدور اور کسان کی اسٹیج کو دیکھیں کہ نیشنلائزیشن جو چیئرمین شہید نے خون دے کر تمام بڑے اس زمانے کے بڑے سرمایہ داروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اس صنعت کو قومی تحویل میں دیا۔ آج شہید کے خون سے بدلہ لینے کے لیے اس زمانے کے ظالم اور جابر، اس زمانے کے صنعتکار اور ساہوکار اور سرمایہ دار اس صنعت کو فوج کی ملی بھگت سے، سرمایہ داروں کی ملی بھگت سے مزدوروں کو برطرف کر رہے ہیں اور اس کو ڈی نیشنلائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک کے مزدوروں کو اس وبا سے چھڑوائیں۔ قیادت میں اس ملک میں مزدور اور کسان کا راج ہوگا، اس ملک میں جبر اور زیادتی کا خاتمہ ہوگا، اس ملک میں طالب علموں، صحافیوں، دانشوروں کی شنوائی ہوگی۔ مجلس محترم کا شکر گزار شکریہ۔ یہ جناب خدا بشاری صاحب، جناب علی خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام کہ سب لوگ زندگی کریں گے۔ اقبال صاحب نے بڑے آرام سے کہا کہ ٹائم کا سب سے بڑا استحصال ٹائم کا انہوں نے کیا کہ پونے گھنٹے کی تقریر کی، سب سے زیادہ ٹائم کا۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ساتھیوں، عزیزوں، رفیقوں، آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد، اپنی تمام تر صلاحیوں کے بعد 19 سال کی ایک خوبصورت نوجوان اور پرعزم طاقت بن کر اس ملک کی تقدیر بن کر ابھری ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر حوصلہ ہو، عزم ہو اور انسان کے پاس اور کچھ کرنے کی صلاحیت ہو تو دنیا میں کتنے بھی صاحب ہوں، لیکن وہ لوگ کچھ کر گزرتے ہیں جن کو کچھ کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور آپ کو کچھ کرنے کا موقع آپ کے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے عطا کیا، اور آپ نے ان کے اس عزم کو آج 19 سال کا جوان کر کے ایک خوبصورت عزم کے ساتھ ایک نوجوانی کی شکل عطا دی۔ تو ساتھیوں، آج ہمارے پاس 19 سال کی وہ تمام تر محنتیں ہیں، وہ تمام تر پریشانیاں ہیں جس میں 9 سال مسلسل ہم نے عذاب میں اور لعنت میں گزارے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے حوصلوں کو کوئی شکست نہ دے سکا۔ اور آج بھی ہمارے حوصلے، اگر ہمارے جوان پھانسی کے پھندوں پر گئے تو انہوں نے جی اے بھٹو کہتے ہوئے پھانسی کے پھندوں کو چوما، اگر ہمارے بیٹوں کی پیٹوں پر کوڑے مارے گئے تو ہر کوڑے پر جی اے بھٹو کہتے ہوئے کوڑے کھائے، اگر ہماری ماں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تو جی اے بھٹو کہتے ہوئے بھٹو ازم کے لیے جیلوں کے دروازوں کو خود ہوتی ہے۔ بڑی طاقت ہوتی ہے کہ اگر اتنا کسی پر ظلم کیا جائے، ایک عزم تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک قیادت تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر شہید کر دیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ نا عقبت اندیش تھے، وہ تاریخ کے اوراق سے واقف نہیں تھے،
पार्टी सारी दुनिया को ये बताना चाहती है कि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात हैं, हम इस मुल्क में हुकूमत करने के अहल हैं, हम इस मुल्क में अगर अपोजिशन बन के रहते हैं तो हुकूमत के लिए कयामत बनते हैं, जो भी सोकाल कैसी भी हुकूमत हो। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोगों के पास एक प्रोग्राम आया है और वो प्रोग्राम है मिंबर साजी का। अब आपको ये बताना होगा कि जनरल जिया, अगर तुम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन हमारी मिंबर साजी की ये पर्ची तुम्हारे लिए पर्ची साबित होगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मिंबर साजी जो है। मुझे खुशी है और मुझे फख्र है कि जिस तरह हमारे भाई घर घर जाकर अपनी मिंबर साजी को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं फख्र के साथ कहती हूँ, अपनी माँ और बहनों को सलाम करती हूँ, तुम इस बेनजीर भुट्टो की क़यादत में खुद भी घरों घर जाकर और इसी तरह मिंबर साजी कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये बताएंगे कि जिस तरह हम 55% हैं, इसी तरह अगर हमारी हुकूमत ने हमें अच्छी तरह सीटें दी तो हम 55% अपनी मिंबर साजी भी दिखा देंगे। लेकिन शर्त यही है कि हमारी हुकूमत भी हमें रिकग्नाइज करेगी कि हाँ, खवातीन की सीटें इतनी हो, हालांकि मर्द करने नहीं देंगे, बड़े इस्तेमाल करते हैं खवातीन का। खासतौर पर ये अच्छे अच्छे लेडीज के प्रोग्राम थे, दीगर हजरात बैठे कोई नहीं आए, वो कहते ज्यादा छपने लगे तो होम डिपार्टमेंट बहुत परेशान करने लगेगा, इसलिए सारे लोग नाराज रहते। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी साथियों कि आज 19 साल के बाद हमारे पास एक ऐसे अहद का दिन है कि हम अपनी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए एक नया अहद करें और एक प्रोग्राम दें कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवाम की ताकत के साथ, अल्लाह की मेहरबानी के साथ अपने उस मिशन को जारी रखेगी जो आयद इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भुट्टोइज्म की शक्ल में आपको दिया है। उस प्रोग्राम को आप खेत खेत, खलियान खलियान, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे, हर घर, हर क्वार्टर, हर बंगले तक पहुंचाएंगे, इसलिए कि जब तक पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम नहीं हो जाएगा कि भुट्टोइज्म क्या है, उस वक्त तक इस मुल्क के लोगों में तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए कि भुट्टोइज्म एक मुकम्मल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए हम सबको ये जरूर काम करना पड़ेगा। और इसीलिए अब देख लीजिए, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी जियो। मेरे दोस्तों और साथियों, शहर के हालात के पेश नज़र इस अहम मौके पर जलसायाम नहीं कर सके हैं, इसलिए आपको बाज़ दिक्कतों का सामना करना होगा। आज इसमें दो पैगाम छपे हैं। मिस बेनज़ीर भुट्टो शरीक चेयरमैन का पैगाम तो तमाम अखबारात में है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 1973 का एक पैगाम है, वो भी इस किताबचे में छपा है, जिसमें डिसिप्लिन पर जोर दिया गया है। ये कौन सा सियासत है कि अभी जनरल टिक्का खान को भी आना है, सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी आएंगे, सहाफियों को भी अपने दफातर में एक खास वक्त तक वापस जाना होता है, नमाज के औकात भी आ रहे हैं। आप लोग इस बात को क्यों ज्यादा लज्जत देते हैं अगर यहां से पर्ची आती है कि भाई एहतियात रखें वक्त का? ये एक टेम्पो, ये एक टेम्परामेंट क्यों डेवलप हो रहा है? ये जलसायाम नहीं है, ये पार्टी के ऑफिस बेयर्स का एक इज्तिमा है जहां एंट्री भी कार्ड से हुई है। कुछ हमारी मुश्किलात हैं, आप अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अभी सियासी तकारीर होंगी, सिंध की क़यादत भी बैठी हुई है, सेक्रेटरी जनरल साहब भी तशरीफ लाएंगे, तो फिर कैसे ये प्रोग्राम मुकम्मल हो सके? तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जो पॉलिसी है, जो पार्टी का डिसिप्लिन यहां से जनरेट हो रहा है, उसके मुताबिक आप जलसे को चलने दें, इज्तिमा को, वरना आपके लिए भी दिक्कत होगी, मेरे लिए भी काफी मुश्किलात होंगी। तकलीफों का मुझे अंदाजा है, उसके असबाब हैं। तो मेहरबानी करके डिसिप्लिन के बगैर आप कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपकी सारी दुनिया में तारीफ है, तारीख में लोग कहते हैं ऐसी पार्टी नहीं थी, लेकिन सभी एक बात को कहते हैं कि डिसिप्लिन थोड़ा अगर इनमें हो जाए तो ये फातह खैबर बन सकते, ये फातह स्पेन बन सकते, इनमें अली की कुव्वत पैदा हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन की तलवार इनके हाथ में नहीं। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें। आइंदा इंशाल्लाह जलसा होगा और सब दोस्तों को हम
عزت بھی نہیں دے سکیں اس حد تک کہ اوپر اسٹیج پہ بٹھائیں. ہمارے سینئر پارٹی کے دوست بھی نیچے بیٹھے ہیں, طویل قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والے بھی بیٹھے ہیں, لیکن ہر جگہ کچھ قباحتیں اور مشکلات ہوتی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ڈسپلن کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ, جس طرح سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں, اسٹیج کا ایک سیکٹری ہوتا ہے, اسے کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں, وہ اس کے مطابق کرتا ہے. اور اسپیکر صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ وقت کم ہے, مہربانی. اور اب میں گزارش کروں گا کراچی ایسٹ کے صدر شیر محمد بلوچ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تک. معزز دوستوں اور ساتھیوں, میری بہنوں, طالب علم ساتھیوں, یوتھ کے میرے دوستوں, کسانوں اور مزدوروں, میں آج اس سے پہلے کہ اپنی تقریر کا آغاز کروں, میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 19ویں سالگرہ کے موقع پر آج کے دن جتنے شرکاء اس تقریب میں شامل ہیں, میں ان سے ایک کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے, جنہوں نے اس ملک کے خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور سر نہیں جھکایا. دوستوں اور ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے صف اول کی قیادت شہید چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے جام شہادت حاصل کی, سر دیا, تختہ دار پر چڑھا, لیکن ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا. دوستوں اور ساتھیوں, ایشیا کے تاریخ میں اس 20ویں صدی کے اندر کسی بھی ملک کے اندر ایسی شخصیت نہیں گزری ہے جس طریقے سے شہید بھٹو نے کر کے دکھایا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اپنے آپ کو زندہ جلایا, تختہ دار پر پھانسی قبول کیا, کوڑے اور جیل کی صحبتیں برداشت کی, لیکن ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا. لہذا آج ہم یہ عہد کرتے ہیں, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک سورج اور چاند رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد جاری رہے گی. دوستوں اور ساتھیوں, میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے, مجھے بہت کچھ کہنا ہے, لیکن میں کہنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ یہ جلسہ عام نہیں بلکہ ایک تقریب ہے. آپ جانتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس 9 سال کے اندر, اس 10 سال کے اندر جس طریقے کے ساتھ فوجی ٹولے نے پاکستان کو جس تباہی اور بربادی کے کنارے پر لے گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. دوستوں, آج کے سربراہوں کو یہ معلوم نہیں ہے ایک طرف طلباء پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا گیا ہے, دوسرے طرف مزدوروں کی چڑھتی ہو رہی ہے, اور نیشنل موٹر میں تقریباً 700 مزدوروں کو چاٹا گیا اور انہیں نکالا گیا. اردو کالج کی جس پرجوش ہم مذمت کرتے ہیں, جہاں پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا گیا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج یوم تاسیس کے سلسلے میں ہم یہ عہد کریں کہ جب تک اس ملک میں ظلم و جبر کا قانون نافذ ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جدوجہد تیز کرتے رہیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمہوریت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو کامیابی تک لے جائیں گے, ہم
हम इंशाअल्लाह ताला मिस बेनज़ीर भुट्टो के जद्दोजहद को आखिरी दम तक ले जाएंगे। ये हमारी वायदा है, ये हमारा इकरार है और यही हम सबका इकरार होना चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख गुलू साहब। और अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अब्दुल रहीम बलोच, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ। जनाब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न और दीगर मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और साथियों, सबसे पहले तो मैं पार्टी के उन तमाम दोस्तों और साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 19 साल हो गए और इस 19 साल के दौर में न फकत पाकिस्तान के सरमायादारों ने, न फकत पाकिस्तान के जागीरदारों ने, न फकत पाकिस्तान के नौकरशाही और फौज ने, बल्कि अमरीकी साम्राज्य और उसके एजेंटों ने भी ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म किया जाए। लेकिन 19 साल के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस मंशूर को लिए हुए आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अवाम को लिए हुए आगे बढ़ रही थी, ये तमाम कुव्वतें, ये तमाम ताकतें जो ये समझ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करना बहुत मामूली बात है, उन सबको मुंह की कानी पड़ी और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला आखिर तक जिंदा रहेगा। सबसे पहले मैं दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि हम देखें कि इस पाकिस्तान के सरजमीन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत क्यों पेश आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी मुल्क में एक सियासी पार्टी जन्म लेती है तो वहां उस वक्त के मौजूदा हालात को देखते हुए सियासी जमायतें वजूद में आती है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 में वजूद में आई, उस वक्त इस मुल्क की हालत क्या थी, इस मुल्क का माशी निजाम क्या था, इस मुल्क का सियासी निजाम क्या था, इस मुल्क का दाखिला पॉलिसी क्या था, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी कौन सी थी। और जब हम इन बातों को मद्देनजर रखेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्यों जरूरत पेश आई एक नई सियासी जमात की, एक नई सियासी पार्टी की, क्यों जरूरत पेश आई एक नई क़यादत की। और जब नई क़यादत नए वलवले और जोश के साथ मैदान में आया, क्यों उसे कामयाबी हासिल हुई। आप देखिए, पाकिस्तान के तारीख को उठा कर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहता था, मैं जितने लंगोटी बदलता हूं पाकिस्तान के इतने वजीर बदलते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख। और उसके बाद आप आगे आगे चल के देखें, पाकिस्तान के तारीख को पीपल्स पार्टी के बनने से पहले सन 1962 का आइन इस मुल्क में नाफज था। वो आइन जिसने इस मुल्क में बीडी निजाम को जन्म दिया, इस मुल्क के गरीब आवाम से वोट का हक लिया गया और चंद रिश्वतखोर बीडी मेंबरों को यह हक दिया गया कि वो सूबाई और कौमी असेंबली के मेंबरों को चुन सके, वो सदर मुमलिकत को चुन सके। आपने देखा होगा कि उस जमाने में ये बीडी मेंबर 4000, 5000, 3000 और 2000 रुपए में बिका करते थे और पाकिस्तान की सियासत 2000 रुपए में बिका करती थी। उस दौर में इस मुल्क में 22 खानदान हुक्मरान थे, 22 खानदानों के पास दौलत जमा थी और तमाम लोग भूखे मर रहे थे। उस दौर में इस मुल्क को सेंटो और नेटो के पैक्ट में शामिल किया गया था। इसराइल के साथ इसके रिश्ते थे, अरब दोस्त हमारे खिलाफ थे, इस्लामी दुनिया हमारे खिलाफ थी और हम इसराइल के और अमेरिका के चमचे बने हुए थे। और यही दौर था जब यह बात महसूस की गई कि इस मुल्क में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो एक इनकलाबी पार्टी हो, जो इनकलाबी सोच और इनकलाबी जहन और इनकलाबी फिक्र लेकर मैदान में चले। और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो लोगों ने पूछा कि आप किस तरह कहते हैं
وہ کون سا مقصد ہے جس کے سبب سے آپ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے؟ ہم نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں ہم دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے بتائیں گے، اور دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، اور وہ پلیٹ فارم جو ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی حیثیت سے آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو نے بلایا۔ ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس ملک سے ہم سامراج کو بگائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہمارے چیئرمین نے سیٹو سے جو ہے اپنے تعلقات ختم کیے، نیچو سے اپنے تعلقات ختم کیے، دولت مشترکہ سے اپنے تعلقات ختم کیے، اور ایک آزاد خارجہ پالیسی انہیں اختیار کیا، جس کے صلے میں امریکی سامراج ہمارے خلاف ہوا۔ ہم نے کہا تھا کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہم نے 73 کا آئین بنا کر بتایا، بی ڈی ممبران کو ختم کیا، عوام کو یہ قوت دی کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنے رہنما مقرر کرے، رہنما منتخب کرے، اپنی اسمبلی عوام بنائے۔ اور پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جو آج تک چلتی رہی ہے، لیکن آج چونکہ وقت کم ہے میں پورے ہسٹری کو لینا نہیں چاہتا، لیکن آج پھر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صرف ایک دقیقہ چاہوں گا دوستوں سے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ زیادہ بات نہ کریں اور بہت کم جلدی ختم کریں، صرف ایک بات بتاؤں گا، وہ یہ کہ آج پھر پاکستان سرسٹ کے دور کے جگہ پر آ کے پہنچا ہے۔ آج پھر پاکستان کی پوزیشن وہی ہے، آج پھر پاکستان امریکی سامراج کے گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ امریکی سامراج کا نمائندہ یہاں آ کر کہتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی منظم طاقت فوج ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بجٹ بنتا ہے اس بجٹ میں فوج کا حصہ کیا ہے؟ اس کو عوامی قوت کا پتہ نہیں، وہ فوجی قوت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور پیپلز پارٹی عوامی قوت کے اوپر بھروسہ کرتی ہے۔ پاکستان میں امریکہ کا نمائندہ آ کر یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان کی دوسری منظم قوت بیوروکریسی ہے، وہ بیوروکریسی جس نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ آج خود اس ملک کے جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں جنرل ضیاء الحق، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا بیوروکریٹ رشوت خور ہے، اور رشوت خور کی حمایت کرنے والا امریکی سامراج ہے، کیونکہ وہ امریکی سامراج کی یہاں حمایت کرتا ہے، ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ چند دن ہوئے جمی کارٹر یہاں پر گزر رہا تھا، گلوبل 2000 کے نام پر جمی کارٹر یہاں پر آیا، اسے پاکستان کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں، اس کے پاکستان کے غریب عوام سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن گلوبل 2000 صرف اس لیے لے آئے ہیں کہ ان پیسوں سے یہاں کے مظلوم عوام کو خرید سکے، سماجی جماعتوں کے ذریعے، سیاسی جماعتوں کے ذریعے، ادیبوں کے ذریعے، ہر جگہ پر جہاں جہاں ان کو لوپولز ملے ان کو لے کر چلے، اور پیسے کے ذریعے اور دولت کے ذریعے یہاں کے تمام سماجی اداروں پر اپنا قبضہ جمائے۔ اور پھر ایک بینک، دنیا کا بدنام ترین بینک، بینکنگ کونسل آف کمرشل انٹرنیشنل BCCI، جس کا رہنما آبدی صاحب ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں، وہ بینک صرف اس لیے پاکستان میں ہے کہ وہ یہاں کے سرمایہ داروں کو سرمایہ فراہم کرے، غریبوں کو کچلنے کے لیے، مزدوروں کو کچلنے کے لیے، کسانوں کو کچلنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایسے قوتوں کا مقابلہ کرے گی، ان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں، کیونکہ ہم نے حکومت کی ہے، اور حکومت کر کے ہم نے پاکستان کے عوام کو بتایا ہے کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔
ہم نے پاکستان کے عوام کو بتایا کہ ہماری قوت اور طاقت عوام ہے اور عوام کس طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہی سبب ہے آج 9 سال گزر گئے ہماری حکومت کو ختم کیے ہوئے. جب وہ تشدد کا بازار اس 9 سال میں ہمارے سر پر مسلط رہا, کوڑے ہمیں لگائے گئے, جیلوں کے سلاخوں میں ہمیں بند کیا گیا, پھانسی کے پندے پر ہمیں چڑھایا گیا, لیکن پاکستان کی عوام ذوالفقار علی بھٹو کو قیادت کو نہیں بھول سکے. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں بلکہ ہمارا مقصد پاکستان کے عوام کا تحفظ ہے. ہمارا مقصد پاکستان کے سرحدوں کا تحفظ ہے. ہمارا مقصد اسلامی دنیا کے مفادات کا تحفظ ہے. ہمارا مقصد تیسرے دنیا کے غریب اور مظلوم عوام کی حمایت ہے. اور یہی وہ اصول ہیں جس اصول کے بنیاد پر ہمارے چیئرمین شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پندے پر گیا تھا. اور آج اس کی بیٹی حادثہ بے نظیر بھٹو میدان عمل میں. جس وقت ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی اس وقت ہم جوان تھے. ہمارے بچے جو جھولے میں تھے آج ہمارے بچے جوان ہو گئے اور ہم بوڑھے ہو گئے. اس وقت ہماری قیادت ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھی. آج یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی قیادت بھی جوان ہے, آپ بھی جوان ہیں, آپ میں بھی خون ہے, آپ کی قیادت میں بھی خون ہے. انشاءاللہ تعالی فتح آپ کی ہوگی. اس ملک میں غریب کا, اس ملک میں مزدور کا, اس ملک میں کسان کا حکومت قائم ہو جائے گا. اور اس سامراج کے ایجنٹوں کو جو فوجی کے بیس میں ہے, جو سول انتظامیہ کے فیز میں ہے, جو BBCCI کے فیز میں ہے, جو گلوبل 2000 کے بیس میں اس ملک میں گھومتے ہیں, ان سب کو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے مار کے بھگائیں گے اور اس ملک کو ایک عوامی حکومت بنا کر دیں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. دوستو, ہمارے چند عظیم ساتھی جو ابھی حال ہی میں طویل اسیری کے بعد رہا ہوئے ہیں, ہم معذرت خواہ ہے کہ اسٹیج پہ جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو یہاں نہیں اٹھا سکے, لیکن ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہے اور ان کی قربانیوں کو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ راشد ربانی, سلیم انصاری, محسن رضا, غلام مصطفیٰ بلوچ اور دیگر تمام قربانی دینے والوں کو 1 منٹ تک تالیاں بجا کر خراج تحسین پیش کریں. اور یہ اگر آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اچھا, اور اب ہم اپنا پروگرام جاری رکھتے ہوئے میں درخواست کروں گا سندھ کے سیکرٹری اطلاعات جناب امیر حیدر قاضی سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج جاوید تحریر عید ہے. آئیے ہم سب مل کے عید کریں کہ ہم اپنے شہید چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے.